هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا نعمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم یہ لیتے ہیں کہ قرآن کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے. سورہ تکویر آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ہم سے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو. ایک دفعہ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی زندگی میں تھوڑا سا جھانک کر دیکھیے، سوچئے، ایک سیکنڈ سوچئے آپ، یا 1-2 سیکنڈ کے لیے آپ سوچئے آنکھ بند کر کے، میں کہاں جا رہی ہوں، میری زندگی کا گول کیا ہے، میری زندگی کا مشن کیا ہے، میری پریورٹیز کیا ہے، میرا عمل کیا ہے. اور وی ڈونٹ ایون نو جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. یعنی ہم جو اپنی زندگی میں کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یعنی جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو جاننے کا کیا طریقہ ہے. یعنی جو میں کر رہی ہوں، جو میں سوچ رہی ہوں، یا میرا جو گول ہے، جو میرا مقصد ہے زندگی کا، وہ صحیح ہے یا غلط ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ، جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ، تو نہ وہ گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَىٰ، نہ وہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کس چیز میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمارے پاس قرآن کے ذریعے آئی ہے. تو جو قرآن کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ وہ کبھی بدبختی میں مبتلا ہوگا. یعنی اگر ہم قرآن کو پڑھ لیں گے تو ہم جو کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی صحیح کریں گے، کیونکہ اس کو ہم قرآن کی روشنی میں کریں گے. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ، بہت سسٹرز میں دیکھتی ہوں کہ جب انٹریکشن ہوتا ہے، جب بات کرتے ہیں، جب سوشل میڈیا پہ جو ہے ڈسکس کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ غم، ڈپریشن، کنفیوژن، پریشانی، یہ ساری چیزوں میں مبتلا ہے. ان ساری چیزوں کا جو ہے علاج کیا ہے؟ صرف اور صرف قرآن ہے. اور قرآن کو کیا کرنا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے. کیونکہ سورۃ الانعام آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو، مبارکن، بابرکت ہے، فاتبعوہ، تو
اتباع کرو اس کی، واتقوا اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے کئی بار دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم پر رحم کریے، یا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریے، پھر سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں ہم پر رحم نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوهُ، تو کیا کرو؟ اس کو فالو کرو، اتباع کرو، اور واتقوا اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر اس آیت میں کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ اس کتاب کی اور اس قرآن کی کیا کرنا ہے؟ اتباع کرنا ہے. قرآن کیا چیز ہے؟ یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں قرآن کیا چیز ہے، جنرلی میں آپ سے پوچھوں گی قرآن کیا ہے؟ چلیے آپ لوگ بتائیے قرآن کیا ہے. آئی ایم ویٹنگ فار دا کمنٹس. ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، بک آف ہدایت ہے، گائیڈنس فار لائف ہے، اللہ کا کلام ہے، ہدایت ہے. رائٹ. اب ان جنرل اگر ہم دیکھیں گے قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کی ایک کتاب ہے، بہت سارے نیکیاں ہیں قرآن میں جو ہے. لیکن قرآن کتنی امپورٹنٹ کتاب ہے، اس کی امپورٹنس سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے اگر ہم ایک آیت یا ایک بات قرآن کے بارے میں ہم جان لے تو اس کی عظمت، اس کی امپورٹنس ہم کو پتہ چلے گی. اور وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوئی. وہ رات قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو سوچئے پھر قرآن کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے. ابھی رمضان گزرا ہے اور ہم اس رات کے لیے کتنی جد و جہد کیے ہیں سب کو معلوم ہے. تو قرآن کی امپورٹنس اس رات کی امپورٹنس سے ہم سمجھ سکتے ہیں. ہماری زندگی میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، اسٹارٹ کاؤنٹنگ، ٹھیک ہے، اگین تھنک، سوچئے، آنکھ بند کریے، کتنی نعمتیں ہیں؟ زندگی، جسم، صحت، پیرنٹس، مال، اسپاؤس، اولاد، کھانا پینا، گھر جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک نظر جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں نظر گھمائیے، کیا کیا نعمتیں ہیں. جسم پر نظر ڈالیے، کیا کیا نعمتیں ہیں. اور کتنی نعمتیں بچپن سے جو ہے ہم کو ملی ہے، سب یاد کریے. یا یہ پھر موبائل یا ڈیوائس جس سے آپ جو ہے یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، اس کو دیکھیے. وہ لیٹرز جس کو آپ پہچان سکتے ہیں، وہ علم آپ دیکھیے، اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ دیکھیے. آرنٹ وی بلیسڈ؟ کتنے بلیسڈ ہیں. لیکن جتنی چیزیں، جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہے، یا جتنی چیزیں ہم جمع کیے ہیں یا جمع کر رہے ہیں، ان سب سے بہترین، یعنی ان سب سے بھی زیادہ بہتر قرآن ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 58 میں هو خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو تم جمع کر رہے ہو. یعنی کتنی چیزیں ہم جمع کر رہے ہیں. سوچئے، مال ہے، پیسہ ہے، گھر کا سامان ہے، کتنی چیزیں ہمارے دل کے قریب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو خیر مما یجمعون، قرآن وہ تمام چیزوں سے بہتر ہے جو ہم جمع کر رہے ہیں. کیا ہم اس کی امپورٹنس کو سمجھے ہیں کہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے؟ کبھی اس کو ہم اتنی بڑی بلیسنگ سمجھے ہیں؟ کیا کیا ہم نے اس کو جو ہے ہم نے سالوں گزار دیے. وی ہیو اے ٹریجر ان آور ہومز، خزانہ ہے ہمارے پاس، لیکن غور ہی نہیں کیے. پڑھتے بھی ہیں تو رمضان میں ایک دفعہ کھولتے ہیں، ایک دفعہ دور کر لیتے ہیں، ایک دفعہ جو ہے پڑھ لیا اور سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا. کیا واقعی ہم نے قرآن کا حق ادا کیا؟ جو قرآن ہم پر اثر کرنا چاہیے، کیا وہ اثر ہم پر کی؟ کیونکہ قرآن کے بارے میں کیا آتا ہے، یعنی قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، سوچئے قرآن جب پڑھتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے. ایک بار سوچ کر دیکھیے کہ میں قرآن پڑھتی ہوں تو اس کے بعد ایک میرے اوپر ایموشنل افیکٹ ہے، یا پھر خود کے اوپر جو ہے غور کرنا ہے، یا خود کی اصلاح کرنا ہے، یا غور و فکر کرنا ہے، یا میرے اندر جو چینج آنا ہے، یا میرے اوپر ایک جو اثر اس کا ہونا ہے وہ کتنا ہوتا ہے. رمضان میں پڑھے نا، رمضان تھوڑے دن پہلے ہی گیا، تو قرآن سب نے پڑھی ہوگی. کیا قرآن پڑھنے کے بعد وہ اثر میرے اوپر ہوا یا نہیں ہوا، یہ سوچنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر میں آیت نمبر 21، لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے، ھذا القرآن، اس قرآن کو، علی جبل، کسی پہاڑ کے اوپر،
لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ دب گیا ہوتا اور پھٹ گیا ہوتا اللہ تعالیٰ کے خشیت سے یا ڈر سے. پہاڑ کون سی چیز ہے؟ دیکھیے اتنی ہیوج چیز، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس میں اسٹرانگیسٹ پہاڑ مانا جاتا ہے، تو اگر اس کے اوپر قرآن نازل ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ دب گیا ہوتا اور پھٹ گیا ہوتا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. تو ہم پڑھتے ہیں جب قرآن تو کیا ہمارے اوپر ایسا اثر ہوتا ہے؟ یعنی جب پہاڑ جیسی سخت چیز دب گئی ہوتی اور پھٹ گئی ہوتی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، تو کیا ہمارے اوپر قرآن کا وہ اثر ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی اب ہمارے اوپر قرآن کا یہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم سمجھ کے نہیں پڑھے. جب سمجھ کے آپ پڑھیں گے اور اس سفر میں دھیرے دھیرے آگے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اثر ہمارے اوپر ہوگا. اور یقین مانیے جب آگے جائیں گے یو ول فیل دیٹ. کچھ کلاسز اتنے ایموشنل ہوں گے، کبھی رو کر اٹھیں گے، کبھی خوش ہو کر اٹھیں گے کلاس سے، اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگی یہ چیزیں. اور اس کے علاوہ پر یعنی یہ تو ہو گئی پہاڑ کے بارے میں بات، لیکن اس کے علاوہ پر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. جیسے سورہ زمر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے پڑھنے والے ڈرتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. سورۃ الزمر آیت نمبر 23. تو یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسم اور دل نرم ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا اثر ہمارے اوپر قرآن پڑھنے کے بعد ہونا چاہیے. کیا ایسا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے؟ پڑھیں جب ہم قرآن تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، رونگٹے کھڑے ہونا چاہیے، دل نرم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب یعنی جھکنا چاہیے، مائل ہونا چاہیے. تب قرآن کا اثر سمجھیے کہ ہمارے اوپر ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا جب ہم سمجھیں گے ان کو گہرائی سے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. بگننگ میں جب آپ 1-2 پارے پڑھیں گے، ایون اگر پوری قرآن پڑھیں گے دھیرے دھیرے، علم اتنا واسٹ ہے جس میں قرآن کا علم جو ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ پہ احادیث ہے، سیرہ ہے، عقیدہ ہے، فقہ ہے، عربک لینگویج ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو علم کے کیا ہوتے ہیں؟ لیولز ہوتے ہیں. جیسے جیسے انیشیلی ہم پڑھیں گے تھوڑا تھوڑا علم حاصل ہوگا تو لگے گا جیسے آپ پہلی کلاس پڑھیں گے اتنا سارا انفارمیشن، اتنی ساری چیزیں پتہ ہوگی، پھر دھیرے دھیرے 1 جز ہوگا، 2 جز ہوں گے. تو یہ لیولز سے آپ لوگ گزریں گے، یہ ایکسپیرینس کریں گے. تو میں یہ چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں. جب تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی، تو ایسے لگے گا کہ وی نو ایوری تھنگ، ہم سب چیز جانتے ہیں، اور باقی ساری چیزیں غلط لگنے لگے گی. لیکن اس کے بعد سفر میں اور آگے جائیں گے تو پھر لگے گا یعنی پہلے فرسٹ لیول پہ لگے گا کہ میں بہت کچھ سیکھ لی، بہت کچھ مجھے آ گیا، اور سیکنڈ جب لیول پر آپ پہنچیں گے تو پھر آپ کو لگے گا کہ ارے میں تو سمجھی تھی کہ مجھے اتنا سب کچھ آ گیا، لیکن ابھی اتنا سارا باقی ہے، مجھے تو اور تیز دوڑ لگانی ہے. لیکن جیسے جیسے آپ بہت آگے لیول پر جائیں گے نا علم کے، تو پھر لگے گا کہ مجھ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. یعنی میں سمجھ رہی تھی کہ مجھے اتنا آ گیا، اتنا آ گیا، اتنا آ گیا، میں اتنا سیکھ لی، لیکن مجھ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، مجھے کچھ بھی نہیں آتا. یہ آپ ایکسپیرینس کریں گے. یہ میں لیولز آپ کو کیوں بتائی؟ کیونکہ فرسٹ اور سیکنڈ لیول پر اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہوگی. تو یہاں پر ان لیولز پر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے آپ کے اندر تکبر نہیں آنے دینا ہے. یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اونلی آئی ایم رائٹ اینڈ ایوری بڈی ایلس از رانگ. یہ لیولز پر اپنے آپ کو سنبھالیے، ٹھیک ہے. اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتا رہی ہوں کہ جیسے جیسے آپ 1 کلاس 2 کلاس 4 کلاس 1 جز کریں گے تو وہاں پر لگے گا کہ میں اتنا سیکھ گئی، میں بہت بڑی عالم ہو گئی، باقی سب غلط ہے. تو ایسا جو ہے نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر یہ لیول پر اور اسپیشلی فرسٹ لیول پر آپ کو سنبھالنا ہے اپنے آپ کو. اس لیے 1 2 3 پارے قرآن پڑھنے کے بعد دلوں کو کیا ہونا چاہیے؟ جیسے جیسے ہم لیولز میں آگے بڑھتے ہیں تو دل نرم ہونا چاہیے، دل سخت نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ہمارے اندر حکمت، سمجھداری، نرمی آنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہمیں دیکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ بھی سخت نہیں ہوتے تھے، کفار کے ساتھ بھی نرم ہوتے تھے. ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے قرآن پڑھ کر. جیسے سورۃ الانفال آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین، بے شک مومن لوگ وہ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ،
جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا وجلت ڈر جاتے ہیں قلوبہم ان کے دل وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا جب تلاوت جو ہے کی جاتی ہے ان کے اوپر قرآن تو پھر زیادہ ہو جاتے ہیں وہ کس میں ایمان میں. تو پھر جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو دل نرم ہونا ہے, دل ڈرنا ہے, سخت نہیں ہونا ہے اور ایمان میں اضافہ ہونا ہے. اور 1400 years بعد قرآن نازل ہوئی لیکن اس کی ایک ایک آیت کو جب ہم ڈیپلی سمجھیں گے یو ول بی امیزڈ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اتنا کریکٹلی اتنا پرفیکٹلی ساری چیزیں بتائی ہے. بھلے ہی سائنٹیفک انفارمیشن ہو جیسے ایمبریولوجی آئے گی, ایسٹرونومی آئے گی یا پھر کچھ ہسٹورک جو ہے ایونٹس ہوں گے, اتنی کریکٹلی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس میں ڈسکرائب کیا ہے. یا کچھ اکنامک پرنسپلز ہوں گے جو بہت پرفیکٹ ہوں گے. ہر چیز ایون لینگویج ہے, اسٹائل ہے, اتنا پیارا ہے کہ ایک ایک آیت پڑھ کر امیزڈ ہو جائیں گے آپ. تعجب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی قرآن میں کیسے جو ہے چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. اور جیسے ہم پہلے لیے فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَايَ فَلَا يَضِلُّ تو جو کوئی اتباع کرے گا میری ہدایت کے یعنی قرآن کی تو وہ نہیں گمراہ ہوگا. تو آخرت میں آپ سوچئے ہمارا ساتھ کون دے گا, کون ہیلپ کرے گا, یعنی آخرت میں قیامت کے دن ہماری کون ہیلپ کرے گا. پیسہ جو ہم کما رہے ہیں چھوڑ کر جانا ہے, ڈگریز جو دنیا میں ہے صرف ایک حد تک کام آئے گی, یعنی دنیا کی جو ڈگریز ہے ایک حد تک کام آئے گی, ایک حد کے بعد یعنی آپ یہ ڈگریز سے مینلی جو ہے جاب کرتے ہیں, کتنے سال جاب کریں گے, ریٹائرمنٹ کی بھی 60 ایئرز ایج ہے, اگر 60 سے زیادہ آپ کو جینے کا جو ہے موقع مل گیا تو آپ جو سالوں سال محنت کی اسکول کالج سب میں اور وہ ڈگری جو ہے لیے آپ اسکول کالج کی تو وہ صرف 60 ایئرز تک کام آئے گی, اس کے بعد تو جو ہے دنیا میں بھی ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہے. لیکن اگر کوئی چیز آخرت میں کام آئے گی وہ یہ علم ہے, یہ قرآن جو ہم سیکھیں گے اس کے اوپر جو عمل کریں گے وہ ہم کو کام آئے گی. اور اس کے علاوہ پر یہ قرآن کیا کہے گی ہمارے لیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو, قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گی. کسی کی سفارش پر بھروسہ مت کریے, لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ قرآن ہماری سفارش کرے گی. تو اس کا حق ادا کرنا ہے, اس کا حق ادا کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا ہے تاکہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے اللہ کے سامنے. اچھا ہو گئی یہ بات تو سفارش کی, لیکن کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے قرآن ہمارے خلاف بھی گواہی دے سکتی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ, کیا اس کا حق ادا کیا؟ اگر ہم نارملی جنرلی دیکھیں گے تو قرآن کو لپیٹ کر کسی کارنر میں رکھا جاتا ہے, کبھی کبھار ڈسٹنگ اگر ہو تو پھر ڈسٹ صاف کر دی جاتی ہے, یا پھر سال میں ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں نکال کر پڑھ لیتے ہیں. لیکن صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گی یا تمہارے خلاف. یعنی جیسے ابھی پچھلی حدیث میں ہم لیے کہ ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گی, لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہمارے حق میں گواہی یا پھر ہمارے خلاف بھی گواہی دے سکتی ہے. اور قرآن پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتے ہیں, جیسے صحیح مسلم میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو غلبہ عطا کرتے ہیں اور بعض کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں. یعنی جو حق ادا کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, عمل کرتے ہیں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ اس کا حق نہیں ادا کرتے, اس کو لپیٹ کر رکھ دیے ہیں, اس کو سائیڈ میں کر دیے ہیں, اس کو امپورٹنس نہیں دیے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ کیا کرے گی, بعض کو ذلیل اور رسوا کرے گی. ایک بار آنکھ بند کر کے سوچئے کہ میں اپنی زندگی میں قرآن کے ساتھ کیا کی, کیا میں حق ادا کی یا نہیں کی. یہ بہت سوچنے کی بات ہے. کیا میں اس کتاب کا, جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, جو خیر مما یجمعون ہے, جو ساری چیزوں سے بہتر ہے,
جتنی چیزیں میں جمع کر رہی ہوں جو سفارشی بن کر آئے گی اس کے ساتھ میں کیا کی. دنیا میں ہم اپنی اچیومنٹس پر بہت پراؤڈ ہوتے ہیں کہ میں یہ اچیو کر لی, یہ پڑھ لی, یہ حاصل کر لی, یہ میری جاب ہے, یہ فلاں چیز کی میں گریجویٹ ہوں, یا مجھے یہ اتنا آتا ہے. لیکن کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کا درجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ یعنی بیسٹ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. یعنی قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ بیسٹ لوگ ہیں. اور کس کے نزدیک بیسٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیسٹ ہے. دنیا کے جو مقامات ہے, دنیا کی جو عزت ہے, دنیا کی جو پوزیشنز ہے, وہ ٹیمپرری ہے, وہ فانی ہے, وہ کچھ ٹائم تک کے لیے ہوں گے. لیکن قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے کون ہیں؟ بیسٹ ہیں. اور قرآن کو پڑھنے سے دل کی جتنی بیماریاں ہیں, نفاق ہے, حسد ہے, بغض ہے, لالچ ہے, بخل ہے, شک و شبہات ہے, ساری چیزیں دور ہو جائے گی. جیسے سورہ یونس آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تحقیق آ چکی تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے, وشفاء لما فی الصدور, اور اس میں کیا ہے؟ شفا ہے تمہارے سینوں کے لیے. اب لمیٹیشن آف ٹائم کی وجہ سے میں اور بھی انیومریبل احادیث ہے جو میں یہاں نہیں بیان کر سکتی ہوں. لیکن جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے, تو ایک اسائنمنٹ میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں کہ آپ لوگ کیا کریے, قرآن کے علم کی کیا فضیلت ہے اس کے بارے میں احادیث اور آیتیں اوتھینٹک سورسز سے, ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈاکیومنٹ سے جو ہے کسی کے ویوز یا کسی کے وہ مت لائیے. احادیث, صحیح احادیث, اور اگر قرآن کی کوئی آیتیں اس کو سپورٹ کرتی ہے تو قرآن کے پڑھنے والوں کا کیا درجہ ہے اور قرآن کا علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے. یہ اسائنمنٹ آپ لوگ کریے. رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ اسائنمنٹ کمپلسری ہے. لسنرز جو ہے اب اس اسائنمنٹ کو گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں, ان کے لیے کمپلسری نہیں ہے لیکن کر لیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے. رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ کا اپنا اسٹوڈنٹ لاگ ان اکاؤنٹ ہوگا, تو اس میں جو ہے آپ کو یہ اسائنمنٹ اپلوڈ کرنا ہوگا. اور جو لسنرز ہیں وہ لوگ دوسرے سسٹرز کے ساتھ جو ہے شیئر کر سکتے ہیں یہ ڈاکیومنٹ آپ جو ہے بنا کر, ٹھیک ہے. تو یہ پورے احادیث کو ایک جگہ کریے, آپ یہ اپنا اسائنمنٹ کریے. اب جیسے آپ لوگوں نے سب نے جواب دیا کہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے, ہدایت کی کتاب ہے, گائیڈنس کی کتاب ہے. تو کیا یہ جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے یا پھر سب کے لیے ہدایت ہے؟ یہ ہدی للناس ہے, تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اور اگر اپنی زندگی میں گائیڈنس چاہیے تو ہمیں قرآن سمجھنا بہت بہت ضروری ہے. تو قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس ہے, لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب آج کل دیکھیے گوگل میپس کا زمانہ ہے, کہیں بھی جانا ہے تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ گوگل میپس کھول لیتے ہیں, اس کے بنا کہیں جانا مشکل ہے. امیجن یور لائف وداؤٹ گوگل میپ. آپ اتنی عادت ہو گئی ہے گوگل میپس کی کہ وہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ روڈ بلاک کہاں ہے, ٹریفک زیادہ کہاں ہے, کنسٹرکشن کہاں چل رہی ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے جو ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ میپ دیکھ لیتے ہیں کہ چلو یہ روٹ پر ٹریفک زیادہ ہے, دوسری روٹ لے کر نکلتے ہیں. اگر گوگل میپ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ٹائم ویسٹ ہوگا, صحیح ڈیسٹینیشن پہ بھی نہیں پہنچیں گے. تو قرآن از مچ مور دین دیٹ. اگر قرآن نہیں ہوگا یا قرآن کو ہم سمجھیں گے نہیں, اس کی گائیڈنس میں ہم اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تو وی ول بی لاسٹ, اور آخرت میں غلط ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائیں گے. اینڈ یہ غلط ڈیسٹینیشن کیا ہے معلوم ہے؟ جہنم, بیکاز جنت از دا اونلی رائٹ ڈیسٹینیشن. تو اچھا, اب اس کے بعد گوگل میپس جو ہوتے ہیں اس کو آپ اس کی سیٹنگ کون سی لینگویج میں رکھتے ہیں؟ وہ لینگویج جو آپ کو سمجھ آتی ہے. یعنی موسٹلی اگر انگلش سمجھ آتی ہے تو انگلش میں یوزلی ہوتا ہے. کیا اگر آپ کو انگلش جیسے عربک میں اگر گوگل میپس ہے وہ عربک میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہے
آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تو کیا آپ جو ہے وہ عربک میں سنتے جائیں گے اور راستہ جو ہے آپ کا طے کرتے جائیں گے؟ ہاؤ ڈز اٹ ساؤنڈ؟ کیسے لگ رہا ہے اگر آپ کو میں کہوں کہ گوگل میپ آپ کھول لیے اینڈ اٹس شوئنگ یو دا ڈائریکشنز اور وہ آپ کو جو ہے عربک میں بول رہی ہے اینڈ آپ کیا بول رہے ہیں نہیں سمجھ آ رہا اینڈ یو آر آپ کا سفر آپ جو ہے کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو کس میں کریں گے؟ بے شک جو زبان آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ اس میں اس کی سیٹنگ رکھیں گے نا. تو اسی طرح قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھنا ہے کیونکہ وہ راستہ آپ کو، اور کون سا راستہ ہے؟ زندگی کا راستہ جو ہم طے کر رہے ہیں، زندگی کا سفر جو ہم طے کر رہے ہیں، اس کو قرآن کی گائیڈنس میں، قرآن کی ہدایت میں جو ہے ہم کو جانا ہے تو اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم اپنے ڈیسٹینیشن پہ صحیح نہیں پہنچ پائیں گے. یہ ہمارے رب کا میسج ہے. کون سے رب کا؟ جس نے ہم کو بنایا. اور یہ میسج نہیں سمجھیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ کا کوئی چہیتا انسان ہے، آپ کو کوئی میسج بھیجے، ٹھیک ہے، اور وہ میسج کچھ کوڈنگ میں آ گئی یا پھر ایسی لینگویج میں آ گئی جو آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو آپ وہ میسج کو صرف اگر آپ سمجھیے کہ عربک میں آ گئی، ٹھیک ہے، یا پھر اردو لے لیجیے آپ، ٹھیک ہے، ہم میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے اردو پڑھنی نہیں آتی اور پیرنٹس کو اردو پڑھنی آتی ہے، ان لوگوں نے کوئی میسج جو ہے آپ کو اردو میں بھیج دیا جو ہے آپ کو پڑھنی نہیں آتی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کسی سے پڑھوائیں گے، سمجھیں گے، یا پھر وہ صرف احترام والا ہے، میسج میرے پیرنٹس بھیجے مجھے یا کوئی جس سے میں محبت کرتی ہوں کر کے آپ وہ میسج کو احترام سے رکھ لیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے نا. کتنی بے چینی ہوگی کہ کسی کے پاس سے اگر میسج آیا اور وہ میسج ہم سمجھے نہیں، بے چینی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پتہ نہیں اس میں کیا امپورٹنٹ چیز ہے، پتہ نہیں کیا مجھے بتانے کی کوشش کریں. کیا وہ بے چینی کبھی آپ قرآن سمجھنے کے لیے جو ہے وہ بے چینی محسوس کیے؟ کیا یہ بے چینی آپ یہ قرآن سمجھنے کے لیے یہ بے چینی محسوس کیے کہ میرا رب جو مجھے بنائے وہ مجھے کیا میسج دیے؟ کوئی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو بے چین ہوں گے نا آپ. وہ میسج آپ سمجھ نہیں آئی تو دور کی بات. آج کل جو ہے واٹس ایپ کا زمانہ ہے، واٹس ایپ پہ ٹک 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 میسیجز آتے ہیں. ایک میسج نہیں پڑھے تو بے چینی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا امپورٹنٹ میسج آ گیا، میں کام میں تھی، 1 گھنٹے سے میں فون نہیں دیکھی، میں میسج نہیں چیک کی. وہ بے چینی کبھی قرآن کے لیے رہی؟ پوری زندگی گزار لیے، 20 30 40 ایئرس ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے کیا میسج بھیجے میں کھول کر بھی نہیں دیکھی، اور کھول کر دیکھی بھی اگر تو میں سمجھی بھی نہیں. یہ بے چینی ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے ہونا چاہیے جتنی بے چینی آپ کو موبائل پر میسیجز اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو میرا رب بھیجا ہے یہ میسج، اور میں اگنور کر دی، اس کو لپیٹ کے سائڈ میں رکھ دی، سالوں سال جو ہے اس کو دیکھی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو کوئی منہ میں اعراض برتے میرے ذکر سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے تنگی ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی اعراض برتتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یعنی قرآن سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تنگ زندگی دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے. تنگ زندگی ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یا قرآن سے منہ پھیرتا ہے. اب دیکھیے اکثر سسٹرز مجھ سے پوچھتے ہیں، باجی یہ پریشانی ہے، یہ ہے، کوئی وظیفہ دے دیجئے، کچھ پڑھنے کے لیے دے دیجئے، کچھ یہ بتا دیجئے. لیکن پہلے بھی جو ہے میں آیتیں لی تھی ڈپریشن کے لیے بھی، کامیابی کے لیے بھی. اب یہاں پر دیکھیے تنگ زندگی دور کرنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ کام نہیں آئے گا، کوئی چیز جو ہے شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ یہ آیت پڑھ لے آپ کی فلاں جو ہے مشکل پریشانی حل ہو جائے گی، یا یہ سورت کو فلاں اتنی دفعہ پڑھ لے تو آپ کی مشکل حل ہو جائے گی. دیر از نو شارٹ کٹ. اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اور قرآن کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے. تو دھیرے دھیرے جیسے جیسے آپ پڑھیں گے نا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک دماغ ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے، ہم ایسے سوسائٹی کو بلونگ کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں پرابلم آئی تو قرآن کی 4 آیتیں کچھ پرٹیکولر ٹائمز پڑھ لو، مشکل حل ہو جائے گی. یہ نہیں ہے سلیوشن. قرآن پوری پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور جیسے جیسے آپ پڑھیں گے تو ایک ایک نوٹ کھلتی جائے گی. اچھا اس کا سلیوشن ایسے ہے،
میں تو کچھ اور سمجھ رہی تھی. یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اگر زندگی کی پریشانیوں کو دور کرنا ہے, دل کے غم کو دور کرنا ہے, یا کوئی بھی پرابلم کا سلیوشن ہے, تو پھر وہ کیا ہوگا؟ آپ کو قرآن پڑھنے سے اور سمجھنے سے ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی عمل کرنے سے. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا.